مجھے بھی کسی کے بنانے کا ناز ہے. فرمایا زمین بنائی تو ناز نہیں کیا, اتنا بڑا کام تو نہیں. آسمان بنایا ناز نہیں کیا, تاروں سے سجایا ناز نہیں کیا, ملائکہ کو بنایا ناز نہیں کیا, جنات کو بنایا ناز نہیں کیا, جبریل کو بنایا ناز نہیں کیا, میکائیل کو بنایا ناز نہیں کیا, اسرافیل کو بنایا ناز نہیں کیا, اسرائیل کو بنایا ناز نہیں کیا, آدم کو بنایا ناز نہیں کیا, خلیل کو بنایا ناز نہیں کیا, کلیم کو بنایا ناز نہیں کیا, یوسف کو بنایا علیہ السلام ناز نہیں کیا. فرمایا مجھے اگر ناز ہے تو ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی, مجھے اگر ناز ہے تو اپنے کملی والے حبیب کے بنانے پر آپ سنتے ہیں یوسف یا حسین تھا, مہجبی تھا, لیکن میرا ایمان ہے اللہ نے پورا دور اپنی قدرت کا نہیں لگا, کچھ اور حسن دینا چاہتا تو جگہ باقی تھی, جگہ باقی تھی. جب قربان جاؤ, جب حبیب کی بنانے کی باری آئی, جب حسن کی انتہا اسی پر, جمال کی انتہا اسی پر, کمال کی انتہا اسی پر, صورت کی انتہا اسی پر, سیرت کی انتہا اسی پر, عظمت کی انتہا اسی پر, رفت کی انتہا اسی پر, شوکت کی انتہا اسی پر, مجھے کہنے دیجئے اللہ کی قدرت کی انتہا ہے تو اسی محبوب پر. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ آگ میں. کاریگر اپنا تعارف کراتا ہے, میں وہ کاریگر ہوں جس نے لال قلعہ بنایا ہے, میں وہ کاریگر ہوں جس نے جہانگیر کا مقبرہ بنایا ہے, میں وہ کاریگر ہوں جس نے بادشاہی مسجد بنائی ہے. خدا اپنا تعارف کچھ اس طرح کراتا ہے, وہ ذات ہے جس نے محمد کریم کو بھیجا علیہ السلام. دیکھیں بچہ سکول میں جاتا ہے, استاد پڑھاتا ہے, بچے کے ذہن میں کچھ نہیں آتا, خالی ذہن ہے الف کیا ہے, بے پتہ نہیں چلتا, بے کیا ہے. پھر سامنے قاعدہ رکھتے ہیں, انعام چھپا ہے, بکری چھپی ہے, الف انار, بے بکری, بکری بے نہیں, بے بکری نہیں, بکری اور ہے, بے اور ہے, انار اور ہے, الف اور ہے. بچے سے کہا جاتا ہے دیکھو بکری کو پہچانو, بے کو دیکھو, انار کو پہچانو, الف کو. اللہ نے فرمایا دیکھو میرے حبیب کو پہچانو. جو بھیجنے والے کے پاس پہلے میں نے حضرت کی جانب خط بھیجا, آپ سمجھ جائیں گے خط پہلے میرے پاس تھا, میں نے لفافے میں ڈالا, ڈاک کے سپرد کیا, جھنگ سے چلا خط, پھر کراچی میں آیا, حضرت کے پاس بعد میں خط آیا, پہلے میرے پاس تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے بھیجا, بات سمجھ میں آئی, ہمارے پاس تو آپ خاتم النبیین بن کر آئے, مگر بھیجنے والے کے پاس پہلے تھے. جو ہے میں نے پڑھی ہے, اس کے اخیر میں آتا ہے پیارے پرواہ نہ کریں, ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے, ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے, مشرکین مکہ نہیں مانتے نہ مانے, طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں, نہیں مانتے نہ مانے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, تیرا ماننے والا اللہ گواہ کافی ہے, تیرا گواہ اللہ کافی ہے. ایک اصول پیش کرتا ہوں, ضابطہ پیش کرتا ہوں, ایک ہوتا ہے دینے والا, دوسرا ہوتا ہے لینے والا. گواہ ہمیشہ تیسرا ہوتا ہے. قاری صاحب نے, یہ مولانا نے, نہیں یہ قاری صاحب نے, یہ عزیز لے, یار تم گواہ بنو, کلام اسی طرح ایک دیتا ہے دوسرا دیتا ہے, گواہ تیسرا. گواہ یا اللہ دینے والا بھی تو خود ہے, رسالت دینے والا تو, نبوت دینے والا تو, عظمت دینے والا تو, حاضر ناظر بنانے والا تو,
کا موت کو وجود ملا صدقہ حضور کا. ارے جو موت و حیات سے پہلے ہو اس کے لیے موت و حیات کے پیمانے تم نے بنا رکھے ہیں. زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ابھی زندگی موت کا تصور نہیں تھا. میرے آقا پہلے تھے. میرے آقا سننے بات آ گئی. میں نے تو استدلال کرنا ہے. فرمایا اللہ نے بھیجا خالی ہاتھ نہیں. مولا کیا لے کے آیا؟ فرمایا ہدایت لے کر آیا. خالی ہاتھ نہیں آیا. مولا بالہدا بھی تم نے فرمایا لا تہدیدی. اب تاروں اٹھاتا ہوں آپ کے دماغ کے شیشے کھولتا ہوں. جو دماغ میں بات آئی ہے جو وہم آیا ہے اس وہم کا بالکل صفایا کرتا ہوں. جواب تو علماء نے کہہ دیے ہیں. ایک ہوتا ہے راہ دکھانا, ایک ہوتا ہے چلانا, ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا. یہ جواب بھی ہے لیکن میں وہ جواب پیش کرتا ہوں جو آپ کے دماغ میں بیٹھا ہے اور اپنی طرف سے نہیں. میں خود ساختہ تشریح نہیں کر رہا. جلالین کا حاشیہ ہے ساوی, جلالین کی شرح ہے ساوی. بہت سے زمان امام ساوی لکھتے ہیں ایک ہے بنانا, ایک ہے بانٹنا, ایک ہے بنانا. کسی چیز کا بنانا, ایک ہے بانٹنا. بنانا خدا نے اپنے ذمہ لگایا, بنانے والا رسول میں اور بانٹنا حبیب کے ذمہ لگایا. پیارے حبیب بنانے والے آپ نے بحیثیت خالق اور مجد کے آپ لا تہدی ہیں اور بحیثیت قاسم کے آپ والے کل کون ہاتھ ہیں. آپ بالہدا ہیں, انک لا تہدی ہیں, آپ واہا ہیں. بانٹنے والے آپ ہیں, بنانے والا میں پوچھتا ہوں راہ کرنے والوں سے کیا ابی لہب کا حصہ خدا نے بنایا تھا؟ ہدایت کا حصہ بولو بنایا تھا. اللہ نے بنایا نہیں, مصطفیٰ نے. اگر اللہ نے بنایا ہوتا مصطفیٰ نے. سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتا ہوں. حضرت سے خیرات کریں, مٹھائی بانٹے سمجھانے کے لیے مثال پیش کرتا ہوں. مٹھائی بانٹے, مٹھائی بنائے, حضرت سے پڑیاں بنائے. ہر پڑیا پہ نام ہو, یہ گلو کی, یہ پھلو کی, یہ جمعے کی, یہ مٹھو کی, یہ خمیسے کی, یہ سمارو کی, یہ امدو کی, یہ مندو کی. نام لکھتے اپنے کسی مرید سے فرمائے چیز تو میری ہے, چیز میں نے بنائی ہے, جو کچھ میں نے بنائی ہے سب تیرے دامن میں ڈال دی ہے. سب تیرے دامن میں جو میں نے بنایا, جو میں نے سب تیرے دامن میں ڈال دی ہے. تم باندھ دو, نام پڑھتے جاؤ, نام باندھ دو. نتھو نام والا اگر کوئی آپ نے بیٹھا ہو نام نہ مثال پیش کا نام نتھو کی پڑیا حضرت سے بنائی گی. حضرت سے نے نتھو کی پڑیا بنائی ہی نہ ہو. بانٹنے والا سب کو دے گا, گلو کو دے گا, پھلو کو دے گا, جمعے کو دے گا, خیر کو دے گا, ممدو کو دے گا, امدو کو دے گا, خمیسے کو دے گا, سوارے کو دے گا. لیکن نتھو کو, نتھو کی پارٹی والے, نتھو کے خیر خواہ, یہ چچا کے خیر خواہ ہے, چچا 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 جی جی نتھو کے خیر خواہ. سپیکر لگا کے مولوی بلا کے کہے کہ بانٹنے والے کے پلے تو کچھ نہیں. میاں دعوت دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا. دلیل کیا ہے؟ وہ کہ دلیل دیکھو بڑی زبردست دلیل ہے. گرچے مگرچے چونکے چنانچے ہمارے نتھو کو کچھ نہیں ملا, چونکہ ہمارا نتھو خالی آیا, لہذا ثابت ہوا بانٹنے والے کے پلے. چونکہ چچا خالی رہا,
علم غیب کی کتاب ہے نبراس کے حوالے سے کرتا ہوں. علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نبراس میں لکھتے ہیں انک لا تہدی، اس طرح ہے جس طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی نہیں پھینکی. انک لا تہدی، آپ نے ہدایت نہیں کی. انک لا تہدی، جب آپ نے کی، آپ نے نہیں کی، آپ نے ہدایت کی، آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، آپ نے پھینکی. ولیکن اللہ رما، وہ کنکریاں تو اصل میں اللہ نے لائی ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، میری ہدایت تیری بات، میری بات تیرا پیار، میرا پیار تیری کتاب، میری کتاب تیری محبت، میری محبت تیرا پیار، میرا پیار تیرا ہاتھ، میرا ہاتھ تیرا دوست، میرا دوست تیرا دشمن، میرا دشمن جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا. مجھے بتاؤ کون سی چیز ہے جو ید اللہ سے باہر ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، سارے ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حدیث قدسی میں کنت یدہ التی یبطش بہا. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آخری، کار کشا کار ساتھ. ونم کنوٹ اس کے پاس آئی، اس کی نوڈی کری، بات یاد ہے نا؟ سمرن راتیاگی بات تو وہی کر رہے ہیں. کہاں چلے تھے؟ کہا اے ابی لہب تجھے مبارک ہو. کہے کہ مبارک، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. میرے تو کئی بھائی ہیں، کس بھائی کا بیٹا؟ وہ بھائی جو وصال فرما گئے، ذبیح ثانی کا بیٹا. ذبیح، میرے آقا نے فرمایا انا ابن الذبیح ہے، میں تو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. آقا ایک تو ذبیح سیدنا اسماعیل ہے، دوسرے ذبیح کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح ہے، اور میرے والد ماجد جناب عبداللہ بھی ذبیح ثانی. حضور کیسے؟ فرمایا میرے دادا جان نے منت مانی تھی جب میرے 10 بچے جوان ہو جائیں گے، ایک بچے پورا ہے خدا میں ذبح کروں گا. 10 بچے جوان ہو گئے، اب کسی کو ذبح کرے؟ قرہ ڈالا، قرہ جناب عبداللہ کے نام کا نکلا. اس دور کے علماء نے فرمایا اے خواجہ عبد المطلب آپ نبی نہیں ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نبی تھے، ان کے پاس وحی آئی تھی. آپ کے لیے شرعی حکم یہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت کا حکم یہ ہے 10 اونٹ ایک طرف، عبداللہ ایک طرف، قرہ ڈالا جائے. قرہ عبداللہ کے نام کا 20 30 40 50 60 70 80 90 قرہ پھر بھی عبداللہ کے نام کا. ایک طرف 100 اونٹ ہے، ایک طرف جناب عبداللہ ہے. قرہ 100 اونٹوں کے نام کا، جناب عبداللہ کے سر کا صدقہ 100 اونٹ قربان کیے گئے. لقب پڑ گیا ذبیح ثانی. مائی صوفیہ نے کہا اے ابی لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، بڑی عظمت و مان سے پیدا ہوا ہے، بڑی شوکت و شان سے پیدا ہوا ہے. آتے ہی سجدہ ریز ہوا ہے. ماں نے ارادہ کیا اٹھاؤں دودھ پلاؤں، زبان ہاتھ سے فرمایا امی دودھ پینے کا ٹائم ابھی بہت بڑا ہے، پہلے امت کے بخشانے کی بات تو ختم ہو گئی. تکبیر، رسالت، رب حب لی
اس لیے تو کچھ نہیں ہوا کہ نبی آیا، نبی تو مانتا ہی نہیں، اس لیے تو کچھ نہیں ہوا کہ خدا کا نور آیا، بھائی ہم نور مانتے ہیں چھوڑو، اس لیے تو کچھ نہیں ہوا کہ مختار کل آیا ہے، ابھی ہم مانتا تھا مختار کل بولو، اس لیے تو کچھ نہیں ہوا کہ غیبدان آیا ہے، غیبدان تو وہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ سراج منیر آیا ہے، مانتا تھا، سراج منیر تو مانتا ہی نہیں تھا، وہ اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ بشیر و نذیر آیا ہے، بشیر و نذیر تو وہ مانتا ہی نہیں تھا، وہ اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ رحمت للعالمین آیا ہے، رحمت للعالمین تو وہ اس لیے کچھ نہیں ہوا کہ شاہد و مبشر آیا ہے، شاہد و مبشر تو وہ یہاں ایک نکتہ کرتا چلا جا رہا، اللہ نے نور کی شان بتائی ہے تبھی لوگوں کی، سنو قرآن میں تازہ کرو گے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، دور کی آیت نہیں پڑھ رہا بالکل یہ بات الٹے یہاں لکھی ہوئی ہے، الذین یؤمنون ایمان کا تعلق غیب سے ہے، ایمان کا تعلق ایمان بالغیب ہوتا ہے، دیکھیں بھائی میں آپ کو ایمان مفصل سناتا ہوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی طرح پڑھتے ہیں آمنت باللہ، اللہ بھی غیب، اللہ بھی بلکہ غیب ہے، اللہ بھی غیب وملائکتہ، ملائکہ بھی، آپ کے کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں لوگ آپ مذاقے ہیں، یہ نوری ہے یا خاکی بولو، نوری ہے، نوری ہے، جب نوری ہے تو یہاں آپ نے غلط کیوں جگہ رکھے ہیں، کہتے جب حضور ناظر ناظر بھی ہے، نور بھی ہے تو روشنی کیوں کرتے ہو، بتلاؤ ان کو تو مانتے ہو نا، یہ نوری بیٹھے ہیں، نوری بیٹھے ہیں، نوری یا خاکی، نوری روشنی کیوں کرتے ہو، جناب ان کے نور کو دیکھنے کے لیے دل والے نور کی ضرورت ہے، یہ بھی نور ہے، قرآن بھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور بھی ہے، پھر بھی بلب جلاتے ہو، روشنی کرتے ہو، جناب اس کے نور کو دیکھنے کے لیے دل کے نور کی ضرورت ہے، اور نور مصطفیٰ کے دیکھنے کے لیے بھی اللہ بھی ہے، ملائکہ بھی، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، یہ دونوں کا ہے، کتاب بھی ظاہر، رسول بھی، کتاب بھی ظاہر، والیوم الآخر وہ بھی ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ وہ بھی ہے، والبعث بعد الموت وہ بھی ہے، کتاب بھی ظاہر، رسول بھی، اللہ نے فرمایا مولوی عقل کی نہ کھولو، اس کا ظاہر ماننا ایمان نہیں، یہ ورق ہے، کاغذ ہے، گتے ہیں، یہ تو ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، یہ کاغذ ہے، ورقے ہیں، کاغذ ہیں، ورقے ہیں، لاہور کی چھپی ہے، کراچی کی تاج کمپنی کی چھپی ہے، یہ ہے ظاہر، اس کی غیب والی شان مانو، غیب والی شان مانو، بولا کیا مانے اس کی غیب والی شان بتلائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سبحان اللہ، جب تک اس کو نور مبین نہیں مانو گے قرآن پر ایمان، قرآن پر ایمان نہیں ہے، ایک ہے میرا آقا کا ظہریات ابن عبداللہ ہے، کہتے رہو ابن عبداللہ ایمان نہیں ملتا، ایمان رسول ہی پر ایمان نہیں ہے، ابن عبداللہ تو وہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، سلونامہ حدیبیہ کا لکھا جا رہا ہے، میرے آقا کے حکم سے جناب علی لکھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، مشرکین مکہ نے کہا، ابو جہل کی ٹولی نے کہا، بےایمانوں نے کہا، یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو بنا فساد ہے، اس کو کاٹو، اس کی بجائے لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ مانتے تھے رسول اللہ، ظاہر مانتے تھے، غیب کو نہیں مانتے تھے، ظاہر، میرے مرشد علی نے کلم ہے، کلام صحابہ والا مذہب رکھو، سپاہی صحابہ کہلانے والوں، پہلے تو سپاہی صحابہ کو جماعت کی، سارے صحابہ سپاہی مصطفیٰ ہے، سپاہی مصطفیٰ ہے، کھول کے دیکھو تفسیر عزیزی کا اصلی پارہ، دلی کے محدث لکھتے ہیں، آسمان کی ملائکہ بدر کی لڑائی میں سپاہی مصطفیٰ بن کر آئے، سپاہی اللہ ذوالجلال نے انبیاء سے فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے حبیب کی مدد کرنا سپاہی بن کر، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سپاہی مصطفیٰ، سپاہی نبی کے سارے صحابہ سپاہی نسیم حجازی کا ناول ہے محمد بن قاسم، اس کو دیکھیں، جب آپ کے شہر دیوبند اس کا نام تھا کراچی میں آیا تو جہاں بھی وہ خطاب کرتا تھا کہتا تھا میرے پاک محمد کا سپاہ،
सिपाही मुस्तफा, ताबीन सिपाही मुस्तफा, औलिया अल्लाह सब कह दो सिपाही मुस्तफा, हम सब भी सिपाही मुस्तफा, सिपाही मुस्तफा। यार लोगों ने दरो दीवार काले किए हुए हैं, खुदा ना सुनिए तुम भी जाओ। जमीयत उलमाए पाकिस्तान में काम कर रहे हो, मुबारक हो, लेकिन हुजूर के सिपाही बनकर काम करो। दावत इस्लामी में काम कर रहे हो, महदरुल्लाह बैनहुम नहीं, अशिद्दा वल कुफार भी बनो। नबी के सिपाही बन के काम करो। एटीआई अंजुमन तलबा इस्लाम में काम कर रहे हो, आपको मुबारक हो, लेकिन वहां भी सरकार के सिपाही बनकर काम करो, सरकार के सिपाही बनकर काम करो। आप जहां भी हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हैं, जहां भी हैं, सुन्नी है सुन्नी तो नबी के सिपाही बनो, सरकार के। मैं किराम की खिदमत में, हज़रत की सब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि इस मामले में सिपाही मुस्तफा में आप हमारे साथ ताउन फरमाएं, आप हमारी मदद फरमाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। मैं बात सहाबा की अर्ज कर रहा था, सुनो सुनो मेरे भाइयों, सहाबा किराम नबी के दीवाने मस्ताने, सरकार वज़ू करते हैं, सरकार के बदन से मस होकर गिरने वाला पानी नबी के दीवाने मस्ताने जमीन पे नहीं जाने देते, जमीन पे नहीं जाने। ये सिपाही मुस्तफा सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वसीयत करते हैं, जब मुझे कब्र में रखना, मैंने सरकार के नाखून जमा किए हैं, मेरी आंखों में सरकार के नाखून रख देना। बताओ कहीं कुरान में लिखा है नबी के नाखून रखो? कहीं है? उलमाए किराम बतलाएं, खुदा ने फरमाया है, नबी ने फरमाया है। ऐसा सहाबी क्यों कहता है? सहाबी कहता है मैं इश्क वाला हूं, इश्क वाले दलील नहीं मांगा करते, दलील नहीं मांगा करते, दलील मांगता है मोहब्बत से खाली है, जो मोहब्बत से खाली है ईमान से खाली है। अरे इश्क वाले दलीलें नहीं मांगे। सरकार फरमाते हैं मेरे साथ मालिक ने सुना, मैंने पत्थर लगवाए हैं, खून निकलाया है, जाओ मेरे खून को दफन करो। साहबी ने खून को पी लिया, साहबी ने खून को पी लिया, साहबी ने खून को पी लिया। खुदा ने फरमाया खून पी लो, बोलो कहीं है कुरान में, कहीं हदीस में है? ऐसा भी ऐसा क्यों करता है? साहबी फरमाते हैं मैं सहाबी हूं, वहाबी नहीं हूं, वहाबी नहीं हूं। इश्क वाले दलीलें नहीं मांगा करते, दलीलें। सरकार फरमाती है मेरा नाम का इब्ने अब्दुल्लाह जाहिर मानते थे, जाहिर ईमान बिल गैब नहीं था, ईमान बिल गैब मोमिन का ईमान बिल गैब होता है, ईमान बिल। आओ सुनो, ये किताब है, ये क्या है? अल्लाह की किताब। कागज नहीं थे ये पहले, ये कागज नहीं थे, कुरान पहले था, फर्क नहीं थे कुरान, स्याही नहीं थी कुरान, लिखने वाले नहीं थे कुरान, ताज कंपनी नहीं बनी थी कुरान, मुझे कहने दीजिए मट्टी नहीं बनी थी, मेरा नबी पहले था, आदम नहीं बना था, मेरा नबी पहले था। जिस तरह कुरान कागज से पहले था, मेरा आका पानी से पहले, मट्टी से पहले, अनासिर अरबा से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, लौह से पहले, कलम से पहले, और कहने दीजिए आदम से भी पहले। मैं शेर शेर भी करता हूं, करता आपके जहन के मुताबिक शेर भी सुनाता रहूंगा, तो सुने। यामन ने किया आदम तू हो ही पहले इंसान निराला है, आदम तू हो ही पहले इंसान निराला है, आदम तू हो ही पहले इंसान निराला है, कागज तू हो ही पहले कुरान निराला है, बरकत तू हो ही पहले कुरान निराला है,
جس کی رضا خود النبی اولا اپنی طرف سے نہیں دیوبند کے بانی ملا قاسم نانوتی نے تہذیب الناصرہ بے حیات میں لکھا ہمارا غلط ہو جائے حدیث کا خون پیا. میں نے نجدی قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا نجد کے قاضی سن لے اگر میرا کوئی حوالہ غلط ہو جائے میرا خون بھی معاف ہے لیکن میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا کی کسی عدالت میں چلو 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 نہ خنجر اٹھے گا نہ شمشیر تم سے یہ بازو میرے فضلائے ہوئے. اور میں اپنی سلیقی ملتانی زبان میں ترجمہ کچھ اس طرح کرتا ہوں سونیا تیرے ہک جا ڈسن کی قسم ہے ہر جا بسن کی قسم تیرے ہک جا ڈسن کی قسم ہے ہر جا نظر تو ایک جگہ آتا ہے کبھی مدینے میں کبھی بدر میں حنین میں مکے میں غار میں مزار میں کبھی لیکن یہ ایک جگہ نظر آتا ہے اور تیرا نور ہر جگہ ہے تیرا نور بینائی ہر جگہ ہے رسائی ہر جگہ ہے نگاہ ہر جگہ ہے اس داہی کھائے وسطہ اس داہی جائے وسطہ اس داہی جائے وسطہ جو یقین ہے اور قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں سنو جہاں کے رات میں کرتے تو نہیں میرا نام وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اس کے کئی معنی کبھی وقت لگا اس کی تفسیر کروں گا ایک معنی میں سے ایک معنی یہ ہے وَالضُّحَىٰ مجھے محبوب کے زہری حال کی قسم ہے زہری حال کی قسم ہے جسے تم دیکھتے ہو بکریاں چرا رہا ہے بدر حنین کا سپاہی ہے مسجد نبوی کا امام ہے کھانا تناول فرما رہا ہے وضو کر رہا ہے ام المومنین کا خامد ہے تم نے دیکھا زہری حال ہے یہ وَالضُّحَىٰ ہے اور واللیل اذا سجا محبوب کی حقیقت کی قسم جس پر لیل کا پردہ ہے دیکھا اس کا ترجمہ
کہ الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے، نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، سرکار کے گنبد خضرا کے قریب بیٹھا تھا، ایک مولوی میرے پاس آیا، لمبا داڑھا، میں نے کہا نیت صاحب تم ہو؟ میں نے کہا قیاس کر رہا ہوں، کبھی نیت مل جائے، نیت کی پہچان ہو جائے میرے ساتھ۔ میں نے کہا تم مدینے کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارا نبی تو ہر جگہ ہے، تمہارا نبی تو کہیں دیدار کر لیتے۔ میں نے کہا میرے آقا سے بعید نہیں ہے، مجھے گھر پہ دیدار کرا دے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے پوچھا اس پہ تو اتفاق ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ خدا موجود ہے، ہر جگہ خدا، بولو ہر جگہ اچھا ہر جگہ جب موجود ہے، تم کعبے میں مکے میں کیا کرنے آئے ہو؟ کسی مسجد کا طواف کر لیتے، مسجد کا کہنے لگا، مولوی کہنے لگا یہاں خدا کا گھر ہے۔ میں نے کہا اگر یہاں خدا کا گھر ہے تو مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مدینے میں اچھا میں نے پوچھا جناب مجھ سے سوال کیا کرتا، پاکستانی مولوی ہے، سوال کیا کرتا تھا، بڑے بے ادب ہو، نبی کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہو، آوازیں اونچی کرتے ہو، امام بن کے نماز پڑھاتے ہو، بڑے بے ادب ہو، بڑے گستاخ ہو۔ میں نے پوچھا مدینے میں نبی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے مدینے میں تو ہے، مدینے میں ان کی دو پارٹیاں ہیں، ہمارے علاقے میں ایک پارٹی کو کہتے ہیں پتھر پارٹی، پتھر پارٹی کہتے ہیں، نہ مدینے میں ہے نہ یہاں، اور ایک لکڑ پارٹی ہے ہمارے علاقے میں، لکڑ پارٹی والے کہتے ہیں کہ یہاں نہیں مدینے میں ہے، وہاں پڑھو سلام سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ تو وہ ملا جو تھا وہ لکڑ پارٹی کا تھا، پتھر پارٹی کا نہیں، پتھر پارٹی والوں کو بھی جواب دیتا۔ میں نے پوچھا یہاں نبی ہے؟ کہنے لگا یہاں ہے، صلاۃ و سلام پڑھو، موجود ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مسجد نبوی کا، کہنے لگا محراب ہے۔ میں نے کہا نبی بھی موجود ہے اور امام بھی کھڑا ہوتا ہے، نبی بھی موجود اور امام بھی اصولے پر کھڑا ہے۔ اگر مدینے میں امام بنانا چاہے تو کراچی میں بھی امام بنانا چاہے۔ سوال تھا لکڑ پارٹی والوں کا، پتھر پارٹی والوں کا۔ میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی موجود ہیں، پیارے صدیق اکبر نے نماز پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ بولو پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ ارے صدیق اکبر بے ادب سے بولو، اگر صدیق اکبر کو نماز پڑھانا چاہے ہے، حضور صحیح حیات میں ہے، صدیق نماز پڑھا رہا ہے تو یہاں کراچی میں بھی امام بن کے نماز پڑھانا۔ میں نے پوچھا مولوی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ممبر ہے۔ میں نے کہا ممبر کس لیے؟ یہاں امام کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، مؤذن اذان کہتا ہے۔ میں نے کہا اگر حضور کے ہوتے ہوئے اتنے اونچے ممبر پہ چڑھنا جائز ہے تو کہیں تو چھوٹی سی کرسی پہ بھی بیٹھ۔ یہ تو تھا لکڑ پارٹی والوں سے، پتھر پارٹی والوں سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسان جی حضور ممبر پہ چڑھو، میری نعت پڑھو، میری حضرت حسان مخاطب ہو کے ممبر پہ کھڑے ہیں، نبی نیچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنو میرے بھائیو، سرکار کی موجودگی میں ممبر پہ جناب آواز اونچی کرتے ہو۔ میں نے پوچھا یہاں مسجد نبوی میں کتنے حال ہیں؟ ابھی انداز میں نے کہا آواز اونچی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو۔ سرکار کی موجودگی میں بلال نے اذان کہی، بلال نے مکہ فتح ہوا، میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبے کی۔ وہاں بلال کہتے حضور جہاں آپ اذان کا حکم دے رہے ہیں اس کے نیچے تو دو قبریں ہیں، کعبے کے نیچے دو، اور آپ کی شریعت میں قبر پر تو اذان دینا جائز نہیں۔ بلال کہتے
دیتا. اگر کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی نبی کی شریعت میں ایسی بات ہوگی کہ قبر کے اوپر اذان کہنا ناجائز ہے, تو بلال کہتا حضور نیچے تو قبریں ہیں, آپ اذان کہنا رہے ہیں. معلوم ہوا یہ اللہ کی غلط شریعت ہے جس میں وہ کہتا ہے قبر پر اذان نہ کرو. اتنا سوال کیا حضور, پہلے میں اذان کہتا تھا کعبے کی طرف منہ کر کے, کعبے کی طرف منہ کر کے, اب میں کعبے کے اوپر کھڑا ہوں, میں کدھر منہ کروں. میرے آقا نے فرمایا بلال پہلے اذان کہتے تھے کعبے کی طرف منہ کر کے, اب اذان کہو کعبے کے کعبے کی جانب. ہمیں مشرک کہتے ہو, حاجی اللہ کو مشرک
دیکھو جی یہ تو بڑے بے ادب میں تھی، نبی جب ہر جگہ ہوا تو پھر ٹٹی کھانے میں بھی تو ہوا. یہ سوال کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں سورج کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، دن کو روشنی ہوتی ہے، لیکن اندھیری کوٹھری میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سورج کی قصور ہے یا اندھیری کوٹھری کی؟ بولو. سراج مانیا ہے سورج کا قصور نہیں ہے. کسی نے بے حیائی کا پردہ لگا دیا، کسی نے سینما کا پردہ لگا دیا، کسی نے چوری زنا کا پردہ لگا دیا، کسی نے بدعمالی کا پردہ لگا دیا. میرے نبی کے نور کی قصور نہیں، یہ تیرا اپنا قصور ہے. یہ میرا آقا ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن کے مطابق کونین دے وچ چمکا محمد کونین دے وچ چمکا محمد. میرے آقا نے فرمایا نماز کو کھیل کود نہ سمجھنا، الصلاۃ میراث المؤمنین. نماز مومن کی میراث ہے. کھولو فتح الباری شراب کرا پانے کا ذمہ دار بڑی ذمہ داری سوال کرو. اے نمازی نماز پہ آیا، اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے. اللہ کی بارگاہ کی جس بارگاہ میں تو آیا ہے نبی بھی موجود ہے، نبی بھی